ایک شخص نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں قرآن سے دور کر دیا جائے، انہیں دین سے دور کر دیا جائے۔ جو نقصان ہے وہ اس امت کو ہوگا، اسی لیے ہوگا کہ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول سے جب دور ہو جائیں گے تو قرآن ان کے پاس کتاب ہدایت ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس اقبال، اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں قرآن مجید کے الہامی نہ ہونے پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ریٹن شیپ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں الحمد سے لے کر وہ ناس تک موجود تھا۔ اللہ کے رسول جب قرآن مجید کو جلدی جلدی سے پڑھے نا، جب وحی کا نزول ہو رہا ہے تاکہ اس میں کوئی نسیان نہ ہو جائے، بھول نہ جائیں، تو میں اس کو یاد کر لوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی جلدی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید کو جمع کرنا۔ وہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے اکسانے پہ کیا، اور ورقہ بن نوفل جو ان کو بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ ایمان نہیں لایا، خود کرسچین مر گئے۔ اور اگلا جملہ اس نے کیا بولا تھا کہ اگر میں زندہ رہا اگلی وحی تک، جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو خدا کی قسم میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور آپ کے دین کی مدد و نصرت کروں گا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ 400 قبل مسیح میں ارسطو کی یہ ریسرچ تھی کہ انسان جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہے، تو یہ وہاں سے یہ بات لے کر انہوں نے قرآن میں شامل کر دی ہے، یہ کوئی الہامی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور وہ موضوع قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے جو شان و شوکت ہے اس پر اٹھائے جانے والے سوالات، جو آج مسلم امہ کو شاید اس کتاب کی پاکیزگی کے ساتھ جو ثبوت حاصل ہے، جو شاید باقی کتابوں کو حاصل نہیں ہے، اس کے متعلق لوگوں نے جو انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ اس میں ایک شخص نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں جس سے آج کی نوجوان نسل کو شاید جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں قرآن سے دور کر دیا جائے، انہیں دین سے دور کر دیا جائے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ اس امت کو ہوگا، اسی لیے ہوگا کہ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول سے جب دور ہو جائیں گے تو قرآن ان کے پاس کتاب ہدایت ہے، تو جب قرآن کے شکوک و شبہات ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ اپنی کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس اقبال، اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں قرآن مجید کے الہامی نہ ہونے پر، وہ کہہ رہا ہے کہ شاید قرآن الہامی کتاب نہیں ہے، اور اس پر اس نے 23 یعنی 23 سوالات اٹھائے ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ مختلف نشستوں میں آپ کے سامنے اس کے مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب رکھیں گے۔ آج ہم اس کے ایک پورشن پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، الحمدللہ انہیں اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میری مراد محترم پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب، آپ تشریف لائے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ میں نے قرآن مجید کا بہت بغور مطالعہ کیا بچپن میں مسلمان کے طور پر، اور بڑے ہو کے پریکٹیکلی بھی، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو عام انسان نہ لکھ سکتا ہو، بلکہ اس میں تو گھریلو میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ چچا کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، اب دیر ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو کہ اس کائنات کا خالق کر سکتا ہے، وہ ایک عام انسان نہ کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں ترتیب کی عدم موجودگی نظر آتی ہے، آپ کہیں سے بھی پوائنٹ اے سے پوائنٹ زیڈ تک اپنی گفتگو کے اندر ربط رکھتے ہیں، لیکن اس مبینہ الہامی کتاب کے اندر آپ کہیں سے کوئی بھی بات شروع کر سکتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی بات ختم کر سکتے ہیں، اور ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ جناب اس آیت کو آپ فلاں سورہ کی فلاں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو مفہوم واضح ہوگا۔ سر، یہ جو اس نے سوال اٹھایا ہے، اعتراض کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسی کیا بات ہے جو انسان نہیں کر سکتا، اور کیا قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی کتابی شکل میں اس کو تدوین کرنا شروع کر دیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. قرآن مجید کے حوالے سے یہ جو سوال اٹھایا ہے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے صحیح. یہ وہی 1450 سال پہلے جو قریش مکہ نے سوال اٹھایا تھا اور سیم وہی سوال ہے، اور ان کے اعتراضات 1450 سال بعد بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں. یہی قریش مکہ نے کہا تھا جب قرآن مجید ان کے سامنے تلاوت کیا گیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. ہم نے سن لیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی لے آئیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اسی پر یہ مشتمل ہے. تو جب یہ کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اس جیسا لا سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ اس جیسی 10 آیات لے آئیں، اور پھر کہا ایک ہی آیت ایک ہی صورت اس جیسی لے کے آئیں. نہیں لا سکے ہیں. چلیں ان کے دور میں وہ تو نہیں لا سکے. یہ چیلنج سٹل ابھی بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. ان کے دور میں تو اے آئی اور یہ چیزیں ایڈوانس نہیں تھی، آپ کے دور میں تو ابھی موجود ہیں، تو انہی کی مدد سے آپ لے آئیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ ایسا قرآن جیسی کتاب لے کے آئیں جس میں خاص بات ہو. اس کے قرآن مجید کے فالوورز اگر دنیا میں 3 ارب ہیں، تو اگر آپ اس جیسے لے آئیں تو آپ کے بھی 3 ارب ہو جائیں، اور اگر اس سے بہتر لے آئیں تو 3 ارب سے زائد ہو جائیں. تو آپ لائیں اس جیسی کتاب. لیکن پرابلم یہ ہے کہ صرف اعتراضات کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. آپ قرآن مجید جیسے قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے اس کے مطابق آپ لے کے آئیں. آگے دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ کیا قرآن مجید اللہ کے رسول کے زمانے میں کتابی شکل میں موجود تھا یا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ریٹن شیپ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں الحمد سے لے کر والناس تک موجود تھا. حضور کے گھر میں ریٹن شیپ میں پورا قرآن مجید موجود ہے. صحیح. اب اصل میں پرابلم کیا ہے کہ آج کے لوگوں کو اس کو سمجھنے میں پرابلم آ رہا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے 2 طریقے تھے، 2 ذریعوں سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی، جس کو قرآن مجید نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ کے رسول جب قرآن مجید کو جلدی سے پڑھے نا، جب وحی کا نزول ہو رہا ہے، تاکہ اس میں کوئی نسیان نہ ہو جائے، بھول نہ جائیں، تو میں اس کو یاد کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے. ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید کو جمع کرنا. اب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو عربی میں ہی اس کو سمجھیں گے کہ جمع کا کیا مطلب ہے. عربی میں جمع کا 2 مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کو ہم جمع کریں گے، یعنی کہ سینے میں محفوظ کرنے کے ذریعے سے، حفظ کے ذریعے سے، اور دوسرا ہے کتابت کے ذریعے سے. تو اللہ کے رسول نے دونوں جگہوں پہ کام کیا، حفظ کے ذریعے سے بھی کہ اس کو صدور کے اندر پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ میں مبارک میں محفوظ کیا، اور پھر صحابہ اکرام میں سینکڑوں صحابہ اکرام تھے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا. اور دوسرا تھا کتابت، ریٹن شیپ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین مقرر تھے، جو ہی وحی کا نزول ہوتا آپ ان کو بلاتے اور قرآن مجید جیسے نازل ہوتا ان کو وہاں پہ لکھوا دیتے. اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کاغذ کی جو صنعت ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی. ہم 1450 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت جو بھی وسائل اویلیبل تھے، ہڈیوں کے اوپر قرآن مجید لکھا جاتا تھا، پتھروں کی سیلوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر، اور اس وقت بھی وہ وسائل استعمال کیے گئے جو پائیدار تھے اور مضبوط تھے، تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکے. اچھا، اب یہ ہے کہ کیا کتابی شکل میں پورا، جیسے آج 600 پیجز کے اوپر ہے، اس شیپ میں قرآن مجید کتابی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی مبارک میں، ظاہری زندگی میں موجود تھا یا نہیں تھا. اب دیکھیں، وہ پورا قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. کیوں؟ اس وجہ سے موجود نہیں تھا ایک کتابی شکل میں، تو اب بھی تو وحی کا نزول جاری ہے. اگر تو وحی منقطع ہو گئی اور ختم، پھر تو آپ کتابی شکل میں مرتب کر کے بتا دیں کہ یہ مکمل ہو گیا اور اس کے بعد اب وہی مزید نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول تو ظاہری حیات میں موجود ہیں اور وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کو کتابی شکل میں مرتب کر کے اور سائڈ پہ کر دیا جائے.
جی۔ اس وجہ سے ریٹن شیپ میں موجود تھا، لیکن چونکہ ابھی وحی کا نزول جاری ہے، ایسے کتابی شکل میں اس کو اس طریقے سے مرتب نہیں کیا گیا تھا، وہ پھر بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا ہے۔ صحیح۔ میرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کروایا، حالانکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد سنگل ہینڈڈ پرپز یہ تھا کہ اس کتاب کو بحفاظت مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ جب ان کی 8 جون 632 عیسوی کو رحلت ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کئی صحابہ کو زبانی یاد تھا، تھوڑا سا ہڈیوں پر لکھا تھا، تھوڑا سا چمڑے پر لکھا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ سے منسوب ایک روایت کے مطابق 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری بھی کھا گئی۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی کتابی شکل میں تدوین ہوئی، حجاج بن یوسف نے 8ویں صدی کے شروع میں آراب لگوائے۔ اب اگر انسانی عقل ناقص ہے تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے؟ تو سر ایک وہ جو سوال دوسرا اٹھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا تو جو باقی 3 کتب ہیں جن کو ہم توریت، انجیل، زبور، تو وہ بھی تو اللہ کے ہی پھر کلام ہے، تو ان میں آپ کیوں کہتے ہیں جی تحریفات ہوگی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیا کہ اس کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں اور یہ محفوظ ہے۔ باقی کتابوں کے حوالے سے قرآن مجید کی یا کوئی ان کی تورات کی یا زبور کی، انجیل کی کوئی ٹیکسٹ، کوئی نص ایسی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ہم ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ لیتے ہیں اور یہ محفوظ رہیں گی، تو وہ لے آئیں۔ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہ قرآن مجید میں ہے نہ ان کے پاس ہے، لہٰذا وہاں پہ تعریف ہوئی۔ اور قرآن مجید نے خود کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَالُوا، ہلاکت ہو ان کے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تورات کو، انجیل کو، اور کہا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کی۔ صحیح۔ تو سر یہ اگلا اعتراض سوال ایک اس کا یہ کہ کیا خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی ختم ہو گئی تو قرآن مکمل ہو گیا، کتاب بن سکتی تھی، اب تو کیا صحابہ کرام نے اس میں کوئی تبدیلی کر کے قرآن مجید کو آگے پہنچایا؟ اصل میں جو صحابہ کرام نے ایک میکنزم مقرر کیا تھا قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا، اس سے اویئرنیس نہیں ہے، اس سے جہالت ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ میکنزم تھا کیا۔ اگر اس سے وہ اویئر ہو جائیں تو یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید میں کوئی تحریف، اور کیسے امیجن کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے ہیں بے شک، تو وہ قرآن مجید، اور ان کو اس کی حساسیت کا بھی اندازہ ہے، تو وہ قرآن مجید میں تعریف کریں گے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں جب، اب آپ نے کہا کہ اس دور میں قرآن مجید کی حفاظت کا سب سے جو مین سورس اور جس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا وہ حفظ تھا، سینوں کے اندر محفوظ کرنا۔ اور یہ عربوں کا حافظہ، اتنا قوت حافظہ ان کا تھا کہ انہوں نے ہزاروں اشعار جو ہیں معلقات وہ یاد کیے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں ہمیں اس وجہ سے پرابلم ہوتا ہے اس کو سوچنے میں اور سمجھنے میں کہ حفظ کے اور سینوں میں محفوظ کرنے کے ذریعے سے کیسے ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے حافظے جیسے ہیں، ہم اپنے حافظوں کے اوپر ان کو قیاس کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جب 2 لائنیں کویسچن کی وہ زبانی نہیں بول پا رہے، وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا اعتراض تو بنے گا، کیونکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کہ کیسے محفوظ کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے اس کو اپنی سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں یہ جنگوں کا آغاز ہوا اور فتنہ اور ارتداد، مرتد ہو گئے، تو اس میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں 700 سے زائد حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اب یہاں پہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس طریقے سے حفاظ جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوتی رہی تو یہ قرآن مجید جو مین سورس ہے سینوں میں محفوظ کرنے کا، تو اس میں خدا نہ خواستہ قرآن مجید کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر دیں، کیونکہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ آئیں گے۔
صحابہ کرام جو حفاظ صحابہ کرام ہے تو یہ قرآن مجید کے معدوم ہونے کا یا اس کا کچھ حصہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. سیدنا صدیق اکبر شروع میں متردد تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اپنی زندگی میں وہ کیسے کر سکتا ہوں. بعد میں انشراح صدر ہوا تو پھر انہوں نے اس تجویز کو قبول کیا اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن مجید کے حافظ اور ماہر اللہ کے رسول کے زمانے سے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں اب مرتب کرنا ہے. انہوں نے کیسے کیا؟ 4 سٹیپس انہوں نے اختیار کیے سیدنا زید بن ثابت نے. پہلے سٹیپ میں کیا کیا ہے کہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن مجید جتنا بھی لکھا ہوا ہے وہ مسجد نبوی میں لے کے آئے. صحیح. اب وہ جو بھی لے کے آ رہا ہے 2 گواہوں کے ساتھ اس کا لکھا ہوا ایکسیپٹ ہوگا کہ میں نے وہ 2 گواہی دیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کے سامنے لکھا اور رسول اللہ سے اس کی تصدیق کروائی کہ یہ بالکل ایسے ہی نازل ہوا ہے. اس کے بعد وہ اس کو یہ شرط تھی کہ 2 گواہ، یہ شرط تھی کہ جو بھی قرآن مجید کا حصہ لکھا ہوا لے کے آ رہا ہے وہ 2 عادل گواہوں کے ساتھ آئے گا اور وہ گواہی کیا دیں گے کہ رسول اللہ کے سامنے لکھا ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، پڑھ کے ان کو سنایا ہے. اب وہ لکھنا اس طریقے سے شروع کر دیا. اب سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو بھی معاون مقرر کیا تھا اور یہ بھی حافظ ہیں. سیدنا عمر بن خطاب یہ بھی حافظ ہیں. سیدنا عمر بن خطاب حافظ ہیں قرآن مجید کی بات ہے. بالکل. تو پھر جب وہ لکھا ہوا آ گیا ہے 2 گواہ آ گئے ہیں پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب وہ چونکہ ان کی معاون ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوا کے رکھا تھا اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی زندگی میں جو مصاحف لکھے ہوئے ہیں صحیفے جو لکھے ہوئے ہیں چونکہ وہ تو جیسے پوری کتابی شکل میں تو نہیں تھا نا. سورۃ البقرہ ہے تو پورے آپ یوں سمجھ لیں کہ 200 چمڑے کے وہ بارچے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو جو لے کے آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھوائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس کی مطابقت میں ہیں یا نہیں ہے. تو سیدنا زید بن ثابت پہلے ویریفائی کر رہے ہیں اپنے حفظ کے زور پر، سیدنا عمر بن خطاب کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھوائے ہوئے تھے اس کے ساتھ ویریفائی کیا جا رہا ہے، ٹیلی کر کے اس کے بعد پھر اس کو جمع کیا ہے. یہ ایک جو ہے صحیفے سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتب ہوئے. اب اس میں بھی کیا ہوا کہ یہ بھی ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. جیسے سورۃ البقرہ ہے تو سورۃ البقرہ کو کمپائل کر دیا جیسے آج کل بکلیٹ ہوتے ہیں تو سورۃ البقرہ ہو گئی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کر دیا، سورۃ النساء کر دیا. اس طریقے سے یعنی سورہ الگ الگ پورا ایک جیسے کتاب ہوتی ہے جیسے اب ہے اس طریقے سے نہیں تھی. اب کیا ہوا سیدنا عثمان غنی کے دور میں اب آتے ہیں. اب سیدنا عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید کو جو ہم جمع کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو مرتب ہو رہا ہے اس کے پیچھے فیکٹر و محرک کیا تھا اور سیدنا عثمان غنی جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے. کیونکہ یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی دوبارہ کیوں کروا رہے ہیں جب سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ کیوں کیا جا رہا ہے. کیا یہ اعتراض بھی اہل تشیع کرتے ہیں کہ شاید عثمان غنی کی وہ کئی کہتے ہیں بکری نے کھا لیا تھا. ہاں وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے اور کذب اور جھوٹ ہے. لیکن یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا سیدنا عثمان غنی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو مرتب شدہ قرآن ہے اس کے اوپر اطمینان نہیں تھا ان کو کہ ان کو دوبارہ ضرورت پڑی، دوبارہ اس کو اکٹھا کیوں ضرورت پڑی، انہوں نے کیوں کیا ہے؟ عدم اطمینان کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے؟ ہوا کیا تھا اصل میں قرآن مجید 7 قراءات پر نازل ہوا ہے جس کو قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 7 احرف 7 قراءتوں پر نازل ہوا ہے اور یہ متواتر ہیں. قراءتوں کا مطلب کیا ہے؟ لہجے ہیں. جیسے آپ کے پاس انگلش ہے تو ایک برٹش لہجہ ہے انگلش کا اور ایک امریکن ہے
جی جی ہے نا, اور دونوں آپس میں ڈفرینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. برٹش اور ہے, امریکن اور ہے, ایکسنٹ لینگویج ایک ہے انگلش, لیکن اس کے ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح قرآن مجید عربی زبان میں ہے, زبان عربی ہے, لیکن اس کے لہجے جو تھے وہ 7 لہجے تھے. اب ہوا کیا, ہر ایک لہجہ, جیسے میں ایک لہجے میں پڑھ رہا ہوں, آپ کسی دوسرے لہجے میں پڑھ رہے ہیں, میں اپنے لہجے کو آپ کے لہجے سے زیادہ افضل اور بہتر سمجھ رہا ہوں. اور یہاں تک کہ بلکہ یہ اختلاف پہنچ رہا تھا کہ وہ قتال اور جنگ تک پہنچ جائے. یعنی میں اپنے لہجے کو اتنا اچھا اور بہتر کہہ رہا ہوں کہ کفر تک بات جا رہی ہے کہ یہ والا جو ہے نا وہ یہ کفریہ ہے, اور یہ اس لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کافر ہے. یعنی اتنا شدید جو اختلاف ہے قراءت کو لے کر کے ہو رہا تھا اس زمانے میں. سیدنا حذیفہ نے لشکر میں دیکھا کہ یہ چل رہا ہے, انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو خط لکھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ قراءت کے معاملے پر اختلاف جو ہے وہ شدید ہو رہا ہے, اور یہ کفر تک اور قتال اور جنگ تک معاملہ پہنچے گا, لہذا آپ اس کا سد باب کریں. تو سیدنا عثمان غنی نے پھر کیا کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو مصاحف مرتب ہوئے تھے ان کو منگوایا اور ان کو ایک لہجے کے اوپر رکھا. صحیح. جو مختلف لہجے تھے ان کو ختم کیا صرف ایک لہجے پہ. یعنی آپ جیسے مالک یوم الدین ہے تو اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک رات میں مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا, بس میم لام کاف ایسے رکھا, جیسے آپ جس لہجے میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں, لیکن اس کو پرومیننٹ نہیں کریں گے. اب ایک قرات کے اوپر اتفاق کر کے باقی جو قرات ہیں وہ ختم کر دی, اور وہ جو مرتب تھا, اصل میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو اصل اصول تھا اس کو ضائع کیا, ایسا نہیں ہے. یہ جو صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں مرتب ہوا تھا وہ سیدنا عمر کے پاس رہا, پھر سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ کو دے دیا وہ مصاحف, اور سیدنا عثمان غنی نے ان سے اس وعدے کے اوپر لیا تھا کہ ہم اس سے نسخے کاپیز کر کے آپ کو یہ دوبارہ واپس کر دیں گے. تو اس کو اب سیدنا عثمان غنی نے دوبارہ سے سیدنا زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مقرر کیے. انہوں نے پھر سے دوبارہ سے اسی میکنزم کے تحت قرآن مجید کو جمع کیا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ لے کے آئیں 2 گواہوں کے ساتھ. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز دیکھیے کہ آخر میں دوبارہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتب ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جو سیدنا عثمان غنی نے کروایا ہے, ایک ذرہ برابر جو فرق ہے اس میں نہیں آیا ہے. تو اتنے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اتنا سخت قسم کا جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس کو وضع کر کے اور اس کے تحت قرآن مجید کو مرتب کیا اور جمع کیا. تو یہ کیسے یہ لہجے کا تعین آپ نے اعراب لگا کے کیا ہے؟ اعراب جو ہے وہ بعد میں لگے ہیں. اچھا, وہ الگ اعراب جو ہیں وہ لگے ہیں حجاج بن یوسف الثقفی کے دور میں. اچھا یہ بھی دیکھیں, یہ اعتراض کہ مرتب کوئی کر رہا ہے, اعراب کوئی لگا رہا ہے, تو یہ تو وضع کیا جا رہا ہے, خود سے لکھا جا رہا ہے. جی جی. دیکھیں قرآن مجید اعراب کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لگانا بعد میں لگانا یہ اور چیز ہے, صحیح, لیکن قرآن مجید اعراب کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب دیکھیں جب جبریل امین آ رہے ہیں یہ آیات سورۃ الفاتحہ لے کر الحمدللہ رب العالمین, جی, اعراب کے بغیر ہیں آیت؟ نہیں, اعراب کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پاسبل ہی نہیں ہے, اعراب کے بغیر کیسے پڑھا ہوگا؟ رب بل پڑھ لیتے پھر تو. بالکل. تو اعراب کے ساتھ نازل ہوئے قرآن مجید سارے کا سارا, لیکن چونکہ عرب ہے نا تو ان کو تو اعراب کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر لکھا جائے. یہ تو اجموں کو, ہمارے جیسوں کو ضرورت ہے. حجاج بن یوسف الثقفی کے دور میں جب سلطنت اسلامیہ فتوحات زیادہ ہو گئی, اجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے, تو چونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی تو اعراب کے بغیر ان کو پڑھنے میں دقت آ رہی تھی. تو حجاج بن یوسف الثقفی چونکہ یہ سیاست میں آنے سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا بچوں کو اور قرآن مجید کا ایکسپرٹ اور ماہر تھا, تو اس نے پھر یہ قرآن مجید کے اوپر اعراب لگوائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید بغیر اعراب کے نازل. ایسے یہ جیسے آپ تو ماشاءاللہ عرب میں رہے ہیں, یہ مجھے تو عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو مسجد نبوی شریف میں 2 طرح کے قرآن پاک ہوتے ہیں. ایک عربوں کے لیے اس پہ اعراب نہیں ہوتا, اور ایک مطلب باقی لوگوں کے لیے اس پہ اعراب ہوتا ہے.
یہ واقعی میں نے وہاں پہ دیکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اعراب کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ان کا لہجہ ہے, ان کی زبان ہے, تو یہ تو ہمارے لیے ہے. صحیح. تو اس میں سر جو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے وہی جو ہے نا وہ تبدیل کر دی تھی, اس میں تبدیلی کی, اور بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے قتل کا حکم دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اس کی جان بخشی گئی. یہ اس نے اعتراض اٹھایا کہ وہ پھر وہی میں تعریف کی اور مکہ چلا گیا, تو جب مکہ فتح ہوا تو تب اس کو قتل کا حکم دیا, اور حضرت عثمان کے کہنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑا. یوسفی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں چونکہ ایک کافی عرصہ عربوں میں رہا, عرب کنٹریز میں رہا, وہاں پر بھی یہ قوم ملحدین کی پائی جاتی ہے. ایسے مینٹیلٹی میں نے دیکھا کہ سیم ہے سب کی. سب کے ہاں سطحیت اور سرسری قسم کی انفارمیشن اور معلومات اس تک ان کی رسائی ہے. اصل جو جینون معلومات ہیں اور جو معلومات کے اندر گہرائی اور ڈیپتھ ہے اس سے ان کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اسی واقعے کو لے لیجئے, عبداللہ بن ابی سرح. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں آن دی ریکارڈ کہ سیدنا عبداللہ بن ابی سرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, سیدنا عثمان غنی کے رضائی بھائی ہیں, صحیح, کاتب وحی ہے. لیکن درمیان میں ایک پیریڈ ایسا آیا جس میں یہ اسلام سے مرتد ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ اسلام قبول کیا, اور پھر اس وقت سے لے کر وفات تک ان سے کوئی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جا سکے. صحیح. اب یہ تو ہو گیا سیدنا عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں. اب یہ جو روایات ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کی, ہوا کیا تھا, اور وہ روایات کیا ہیں؟ 3 روایات ہیں. 2 روایات جو ہیں وہ تفسیر طبری میں ہے, اور ایک روایت جو ہے وہ قرطبی میں ہے. روایات اب تفسیر طبری یا قرطبی ایسے تو نہیں ہے جیسے بخاری اور مسلم کے انہوں نے اس کے لیے شروط وضع کی ہوں, وہ تو وہ لے رہے ہیں, لیکن سند ساتھ میں بیان کی ہے. اس سند کے اندر جو پہلی روایت ہے طبری کے اندر کہ عبداللہ بن ابی سرح جو ہے وہ کاتب وحی تھے, اور جب یہ مرتد ہو گئے اور وہاں پہ چلے گئے کفار مکہ کے پاس, تو اس نے جا کے کہا کہ میں جب وحی لکھتا تھا تو اللہ کے رسول لکھواتے تھے ان اللہ عزیز حکیم, اور میں لکھ دیتا تھا غفور الرحیم. تو اللہ کے رسول کہتے تھے کل سوا, ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری روایت جو ہے اس میں کیا ہے, طبری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ آیت لکھوا رہے تھے کہ خلقنا الانسان من نطفہ, یہ پورے انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں کرتے, انشأناہ ثم انشأناہ خلقا آخر. جب یہ لکھوایا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو انسانی جو تخلیق کے مراحل ہیں کتنے عظیم ہیں, اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو الیبریٹ کر رہے ہیں. تو اس نے اگلا جملہ خود ہی بول دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تعالیٰ کتنا اچھی تخلیق کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب ہکذا انزل, لکھ دو ایسے ہی نازل ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی تو میرے اوپر بھی نازل ہو گئی, مجھے بھی آ گئی, میرے اوپر بھی. اگر محمد سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی تو میرے اوپر بھی آ گئی ہیں. وَإِن كَانَ كَاذِبًا, اور اگر جھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم بھی تو بول دیے ہیں. ایک روایت یہ ہے طبری کی, ٹھیک ہے. اب ان جو روایات کی سند ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو پہلی جو روایت ہے اس کو جو روایت کیا ہے وہ کلبی, اور کلبی کو جب ہم دیکھتے ہیں اسماء الرجال میں تو اس کا پورا نام ہے محمد بن صائب الکلبی. جب آپ اس کو تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کا بایو ڈیٹا کہ یہ راوی کی ثقہ ہے, ضعیف ہے, کیا ہے, تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کلبی جو ہے یہ کذاب ہے, یہ کذاب ہے, لہذا تو اس سے یہ تو قابل حجت ہی نہیں ہے, یہ روایت تو ضعیف ساقط ہو گئی. اور اسی طرح جو ایک روایت ہے اس میں ابن جریج کے طریق سے آئے ہیں جو اکرمہ سے روایت کرتے ہیں, اور ابن جریج سیر اعلام النبلاء کے اندر اسماء الرجال کی کتاب کے اندر ابن جریج کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے کہ یہ مرسل ہے.
ان کا لکھا ثابت ہی نہیں ہے سیدنا اکرمہ کے ساتھ، تو مرسل ہوئے، لہذا وہ بھی ضعیف ہے اور وہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ اب جو صحیح حدیث ہے عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سرح اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے، مرتد ہوئے، فتح مکہ کے اوپر موقع کے اوپر اسلام قبول کیا، وحسن اسلامہ، اور اپنے اس اچھا اسلام رہا اینڈ تک، ولم یرا منہ ما یعاب علیہ، اس کے بعد کوئی ایسی چیز ان سے صادر نہیں ہوئی ہے جس کے اوپر ان کے اوپر تنقید کی جا سکے۔ اور جو سیدنا معاویہ اور سیدنا علی، یہ جو ان کا نزاع عروج پہ تھا، تو عبداللہ بن ابی سرح نے اس کو اپنے آپ سے الگ کر لیا، اعتزال اختیار کیا۔ اور اب تاریخ کی کتاب کیا بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح کی وفات کیسی ہوئی ہے؟ صبح کی نماز میں وہ دوسری رکعت میں ایک طرف سلام پھیرا، جب دوسری طرف سلام پھیرا ہے اور وہیں پہ گرے اور وہاں پہ ان کا وصال ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضور، اس لیے میں نے شروع میں کہا سیدنا عبداللہ بن ابی سرح حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ جو روایات ان کی طرف سے منسوب ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے بولا کہ میں قرآن مجید میں حکیم کو حکیم علیم اور غفور الرحیم کر دیا، یہ ساری روایات ضعیف ہیں اور موضوع ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور ضعیف روایات سے استدلال کر کے اور ان کو اتنا لمبا کر دینا کہ گویا کہ جو ہے وہ قرآن مجید میں تحریف ہو گئی، مصادر مستند لے کے آئیں، اس کے اوپر پھر ثابت کریں تو بات ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کا اللہ کریم نے ذریعہ نکالا کہ کسی اور مذہب میں یہ اسماء اور رجال کا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے سر، بالکل کسی دین کے اندر کسی دین کے اندر نہیں، کہ اگر ایک بندہ حدیث یا آیت بیان کر رہا ہے تو اس کی پوری عادات، ہسٹری، اس کا پورا بایو ڈیٹا کھنگالا جا رہا ہے کہ کسی بھی نقطے پر اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی سی بات ہے تو اس کی بات نہ مانو۔ تو اس سے زیادہ اصل میں ہمیں جو ہے جو حدیث ہے، سائنس آف حدیث، اس کا جو میکنزم ہے اس کو پیوریفائی کرنے کا، جو سٹینڈرز وضع کیے اور پیرامیٹرز وضع کیے ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ سمجھیں گے تو پھر تو یہ کویسچن ہی ختم ہو جائیں گے، جو حدیثوں کے اوپر کویسچن مارک لگتا ہے کہ حدیث کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ جب آپ اس کے میکنزم سے اویئر ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا سٹینڈرڈ تو آج بھی کوئی وضع نہیں کر سکتا کسی علم کو پیوریفائی کرنے کے لیے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے۔ اصل میں لوگوں کو اس بات کا اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جن مفسرین اور محدثین نے احادیث پہ کام کیا ہے، انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ اور لوگوں کو کھنگال کے بات کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں یہ اعتراض کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، یا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی وحی تھی پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس پہلی وحی کے بعد غار حرا میں حضرت جبریل غائب ہو گئے، آپ اللہ کا کلام پہنچانے آئے ہیں، آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت پر سرفراز کرنے آئے ہیں، اس کو جاب ڈسکرپشن بتانی چاہیے تھی، آپ اسے کوئی بات بتائے بغیر، کوئی سیاق و سباق، کوئی کانٹیکسٹ بتائے بغیر یہ آیات سناتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھیں، وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر جاتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل انہیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ تو خدا کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو جس شخص کی گواہی کی بنیاد پر حضور کو یہ پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ پہلے پیگن تھا، اس گواہی کے بعد وہ کرسچن ہو کر اس کی وفات ہو گئی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب تو الگ ہی کہانی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی غار حرا کا واقعہ سرے سے ہی جھوٹ ہے، یعنی پہلے آپ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جو وحی تھی وہ گھر میں نازل ہوئی، ان کا تو آپس میں اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ پہلی وحی نازل کہاں ہوئی تھی۔ تو اگر ایک اعتراض اس نے اور کیا سر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ جو کیفیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کیفیت سے آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو آپ کی محبوب بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو اس نے کہا کہ یہ فرشتہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، تو
وہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے اکسانے پہ کیا، اور ورقہ بن نوفل جو ان کو بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ ایمان نہیں لایا، خود کرسچین مر گئے. دیکھیے، جو دھوکہ دہی ہوتی ہے اور علم کے اندر خیانت ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ پوری بات نہیں کریں گے. جی جی، یہ خیانت ہے. خیانت ہے. پوری بات کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. اب جب یہ واقعہ غار حرا میں ہوا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، اس وجہ سے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے اس کے پاس سابقہ کتب کا علم تھا. تورات کا علم ہے، زبور کا علم ہے اور انجیل کا علم ہے. اس کو پتہ ہے کہ وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے، جبریل امین کیسے نازل ہوتے ہیں، کیسے وحی نازل ہوتی ہے انبیاء کے اوپر. یہ ساری انفارمیشن سابقہ کتب میں موجود تھی. تو وہ لے کے ان کے پاس گئی. تو جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس طریقے سے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو سابقہ کتب کی معلومات ہیں اس کے مطابق یہ تو وحی کا نزول ہے، اور یہ جبریل امین ہے جو آپ کے اوپر وحی لے کے آئے ہیں. اور اگلا جملہ اس نے کیا بولا تھا کہ اگر میں زندہ رہا اگلی وحی تک، جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو خدا کی قسم میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور آپ کے دین کی مدد و نصرت کروں گا. صحیح. اب کیا ہوا کہ اگلی وحی سے پہلے، اب پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو درمیان میں مدت تھی، جو پیریڈ تھا، اس کے دوران ہی ورقہ بن نوفل کی وفات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ورقہ بن نوفل کے اکسانے پر نبوت کا اعلان ہوا، وہ تو نہیں کہہ رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو سابقہ کتب کا علم ہے اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے وحی کا نزول ہوتا ہے. اور اگر دوبارہ وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی. تو پھر یہ کہنا کہ وہ خود مومن نہیں ہوا ہے، تو بھائی یہاں تو اللہ کے رسول نے جب دوبارہ وہی اور وہ زندہ تھا اور اس کو دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر تو یہ کویسچن بنتا ہے، پھر تو بنتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ فوت ہو گیا اور وہ تو اعتراف کر رہا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اگر آپ کا اعلان نبوت ہوتا ہے دوسری وحی کی صورت میں. ابھی تو پہلی وحی ہوئی ہے نا، 5 آیات ابھی تو نازل ہوئی ہیں. لہٰذا یہ تو کویسچن بنتا ہی نہیں ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو تب ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ابھی تو یہ 5 اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ابھی تو یہ والی آیات نازل ہوئی ہے نا. اس میں تو وہ تو بعد میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اب آپ اس کو امت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے ساتھ پھر آپ نے لوگوں تک اس پیغام کو رسالت کو نبوت کا جو ہے اعلان کیا. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے وہ پہاڑ پہ چڑھ کے کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور بتایا کہ پہلے تو بتایا کہ میں آج تک کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے اور آپ پر حملہ کر دے گا تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا آپ تو صادق و امین ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو ہم ضرور آپ کے اوپر تصدیق کریں گے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کی پوجا کو، اور متعدد جو آلیہ تم نے بنائے یہ سارے جھوٹے ہیں، ان کی عبادت کو ترک کر دو. اور پھر اس کے بعد جو ریئیکشن آیا. 5واں سوال. پہلی جو وحی تھی ہمیں بتایا گیا جس میں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. کیا یہ ارسطوٹل کی بایولوجی تھی کہ انسان جو ہے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ ارسطو کی بایولوجی گیلن نے 3 صدی کے اوائل میں اپنی کتاب میں کاپی کی، اور رومن امپائر سے یہ بات عربوں تک پہنچی. حالانکہ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کم از کم اتنا تو پتا ہوتا کہ انسان جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا نہیں ہوتا. جمع ہوا خون کا لوتھڑا ایبارشن کے وقت بنتا ہے اور انسان زائگوٹ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ایگ اور سپرم کا ادغام ہوتا ہے، اس کی فیوژن ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ایک اگلا اعتراض جو وہ کر رہا ہے سر کہ انسان کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جی انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. اس کا کہنا یہ ہے کہ 400 قبل مسیح میں ارسطو کی یہ ریسرچ تھی
کہ انسان جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا ہے. تو یہ وہاں سے یہ بات لے کر انہوں نے قرآن میں شامل کر دی ہے, یہ کوئی الہامی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس آیت میں انسان کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلے کا ذکر ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. مراحل میں سے ایک مرحلے کا ذکر کیا ہے. اور علق اس کو کہتے ہیں جمع ہوا خون, جو جونک ہے, اس کا علق کا مطلب جونک ہوتا ہے نا, جو انسان کا خون چوستی ہے. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ اسی کے اوپر پروفیسر کیتھ مور اس نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ کیا واقعی جو انسانی جنین ہے, بچہ ہے, اس مرحلے کے اندر جو جمع ہوئے خون کا مرحلہ ہے جونک کی طرح ہوتا ہے. تو اس نے ایک اسٹرانگ مائکروسکوپ سے تصویریں لی اور حیرت انگیز طور پر اس نے دیکھا کہ جو جونک اور اس کی جو جنین کا اس مرحلے پر تھا, دونوں تصویریں آپس میں مماثل تھیں. اور جونک اس وجہ سے کیونکہ اس مرحلے میں جو بچہ ہے وہ ماں کے خون سے خوراک لے رہا ہوتا ہے, چوستا ہے, اور جونک بھی جو ہے وہ دوسروں کا خون چوس رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں علق. اور پھر اس نے ایمبرولوجی کے 80 سوالات کے جواب دیے پروفیسر کیتھ مور نے, اور یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اب تصدیق کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. یعنی یہ تصدیق کسی مسلم کی نہیں ہے, یہ ایک نان مسلم اور جو ایکسپرٹ ہے ایمبریولوجی کا. آپ یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے کچھ ادھر ادھر سے 2-4 باتیں سن کے وہ بتا رہا ہے. یہ پروفیسر کیتھ مور, اس نے قرآن مجید کے اندر جو اویس اقبال صاحب سے یہ مخاطب ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی برادری کا بندہ ہے, اس کو آپ غور سے سن لیں. نہیں, وہ برادری اس وجہ سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں, ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس ریسرچ ہے, ان کے پاس تحقیق ہے, اور ان کے پاس جہالت ہے اور حماقت ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر نالج ہوتا, ریسرچ ہوتی, تو وہ ضرور دیکھتے کہ پروفیسر کیتھ مور کہہ رہا ہے, اور آن دی ریکارڈ ابھی بھی موجود ہے, اس کی جو مکہ میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں اس نے اعتراف کیا کہ میں نے جو ایمبرولوجی کے 80 سوالات کے جوابات دیے ہیں, یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اندر جو انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں نے جوابات دیے ہیں. اور میں آج آپ سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ ارسطو نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ارسطو کی 4تھی صدی قبل مسیح کا یہ تھا ریسرچ. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے, یہ ہم بتاتے, خیانت ہے نا, کہ ارسطو کی جو ریسرچ تھی وہ انسانی جنین کے اوپر نہیں تھی, وہ مرغے کے انڈے کے اوپر تھی. اور مرغے کے انڈے کے اوپر جو ریسرچ تھی اس کی, وہ بھی اس نے اس کی تخلیق کے مراحل نہیں بتائے ہیں, اس کی تخلیق کے مرحلے نہیں بتائے, اس نے صرف اس کے مرغے کے انڈے کے اوپر اس نے یہ والی ریسرچ کی تھی کہ یہ جمے ہوئے خون سے جو ہے اس کو پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ پھر یہ کہنا کہ وہاں سے ہم نے لے لیا قرآن مجید میں ارسطو کے نظریے سے اور اس کی ریسرچ کو ایڈ کر دیا. اور پھر یہ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جمے ہوئے خون سے پیدا نہیں ہوتا, پھر کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مرد کا جو سپرم ہے وہ عورت کے ایگ سے جو ہے فرٹیلائز ہوتا ہے, اور اس کے بعد یوٹرس کے اندر وہ زائگوٹ بنتا ہے, اس سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تو یہ تو قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلے کا ذکر کیا نا پہلی وحی کے اندر. اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, اور نطفہ امشاج کیا ہوتا ہے؟ وہ نطفہ جو ملا ہوتا ہے, یعنی ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا. کس سے ملی ہوئی منی؟ یہ جو مرد کے سپرم ہے, یہ عورت کے جو ایگ ہے اس سے فرٹیلائز ہوا ہے, امشاج, نطفۃ امشاج, اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. ایک مرحلے کا یہاں پہ ذکر کر دیا. اور پھر جو دوسرا ہے کہ ہم نے, آپ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تخلیق کے سارے مراحل پیدا جو ہے وہ بیان کیے ہیں. آغاز کہاں سے ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا؟ سب سے پہلے کہ اس کا جو جوہر ہے کہ ہم نے خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے مٹی سے پیدا کیا انسان کو. تو یہ اس کا
ماں کے پیٹ میں جو تخلیق کے مراحل شروع ہونے سے پہلا مرحلہ ہے، جوہر جو اس کا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں جو تخلیق کے مراحل ہیں اس میں خلقنا نطفہ تھا، سب سے پہلے نطفہ سے اور پھر نطفہ سے علقہ میں، اور علقہ سے مدغہ میں، اور مدغہ میں پھر کہتے ہیں ثم عظام، پھر ہڈی، اور پھر ثم کسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہارا خالق کتنی ہی خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے۔ لہذا اس میں جہالت کے علاوہ اور حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ارسطو سے لیا گیا ایک کانسیپٹ ہے انسان کی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے۔ چھٹا سوال، یہ بڑا اہم سوال ہے اور مجھے بڑا پسند ہے، جس کا آپ مختلف علماء سے جب جواب لینے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کا مختلف جواب دیں گے۔ چھٹا سوال یہ ہے جناب والا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جناب معراج کا جو واقعہ ہے وہ 621 عیسوی کا ہے، گھر ام ہانی کا تھا۔ مسجد اقصی 705 عیسوی میں یعنی معراج کے مبینہ واقعے کے 84 سال بعد 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروائی۔ جو مسجد اقصی وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو آپ اس مسجد اقصی میں کیسے تشریف لے کر جا سکتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آیت 84 سال کے بعد امویوں نے قرآن میں شامل کی تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی میں اضافہ کر سکیں، جو کہ یزید کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، اور اس آیت میں آسمانوں کے سفر کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس آسمانوں کے سفر کی بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت اور ریزمبلنس کیوں ہے ٹیل آف اٹانا کے ساتھ؟ 1805 قبل از مسیح میں، آج سے تقریباً 4100 سال پہلے، سمیریا عراق کا بادشاہ تھا اٹانا، اس نے اولاد نرینہ کے لیے ایک عقاب پہ بیٹھ کر آسمانوں کا سفر کیا تاکہ حیات کا پودا ڈھونڈ سکے۔ تو ہر قدیم ریلیجس سیٹنگ میں یہ جو آسمانوں کا سفر ہے مختلف مقاصد کے لیے، اس بات کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی آسمانوں کا سفر ہوا؟ اس کا اگلا سوال یہ ہے سر کہ مسجد اقصی کو عبد الملک بن مروان نے بنوایا، تو جو معراج کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف گئے اور پھر عرش معلیٰ پر گئے، تو اس وقت تو مسجد اقصی تھی ہی نہیں، تو یہ جب مروان نے یہ مسجد بنوائی تو اس کے بعد اپنی ضرورت کے لیے اس کی بڑھوتری بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس آیت کو قرآن میں شامل کر دی۔ شاہد اقبال یوسفی صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے پاس حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بالکل، اور اس کا بڑا ثبوت یہ والا ان کا اعتراض ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ عبد الملک بن مروان یعنی بنو امیہ نے قرآن مجید میں اس کو ایڈ کروایا، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ کمزور ہو رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، تو انہوں نے اس کو قرآن مجید میں ایڈ کروا دیا تاکہ سیاسی طور پر ان کو اس کا بینیفٹ اور فائدہ ہو سکے اور ان کی پوزیشن سٹرونگ ہو سکے۔ اب دیکھیے حماقت، دیکھیے اگر ایسا ہی ہے کہ بنو امیہ نے اس کو ایڈ کروایا ہے تو پھر مصحف عثمانی اٹھائیے، وہ تو محفوظ ہے، جرمنی کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہی مصحف ہے جو سیدنا عثمان غنی نے مرتب کروایا تھا، اس کو اٹھائیے۔ اور یہ آیت تو صاف ذرا بنو امیہ نے کروائی ہے نا ایڈ، آپ کے بقول، تو یہ اس میں تو نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی، کیونکہ بڑا فاصلہ ہے بالکل سیدنا عثمان غنی اور عبد بن ملک المروان میں، بالکل یہ 91 ہجری کی بات ہے اور یہ 41 ہجری سے پہلے کی بات ہے نا، تو یہ اگر 50-60 سال کا فرق ہے نا، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی مصحف عثمانی میں یہ آیت نہیں ہوگی، تو آپ اس کو لے آئیں اور یہ ثابت کر دیں، اور اس سے بڑا اور کیا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا آپ کے پاس کہ قرآن مجید محرف ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے بھی نہیں ہوگی نا، کوئی اس کا جواب بھی نہیں دے پائے گا کہ واقعتاً یہ تو مصحف عثمانی ہے نا، اور یہ اس کے اوپر ریسرچ ہے گوروں کی باقاعدہ کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ مصحف ہے جو سیدنا عثمان غنی نے مرتب کیا تھا، اس کے اندر یہ آیت نہیں ہوگی کیونکہ یہ بنو امیہ نے ایڈ کروائی ہے، تو قرآن مجید کی تعریف تو ثابت ہو جائے گی، تو کرو نا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور کتنی حماقت ہے
یہ کہنا کہ مسجد اقصیٰ کا وجود ہی نہیں تھا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی جس کو بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد الحرام. انہوں نے پوچھا ثم ای، پھر دوبارہ دوسری مسجد کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ. اور ان دونوں کے درمیان پیریڈ کتنا تھا تعمیر کے اندر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال. مسجد الحرام تعمیر ہوئی اور اس کے 40 سال بعد مسجد الاقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. سیدنا آدم علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کو تعمیر کیا اور مسجد الحرام فرشتے آئے جب سیدنا آدم علیہ السلام کا حبوط ہوا زمین کے اوپر، تو مسجد الحرام کی تعمیر ہوئی اور اس کے 40 سال کے بعد سیدنا آدم نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کی. اور پھر سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، جو سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں، اور سیدنا اسحاق جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ سیدنا یعقوب اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ فلسطین آئے جو یہودیوں کے 12 فرقے بنے آگے، اور پھر انہوں نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کی مسجد الاقصیٰ کی. کیونکہ حوادث زمانہ کی وجہ سے وہ منہدم ہوئی، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں وہ موجود تھیں. جیسے مسجد الحرام کی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، یعنی بنیادوں سے انہوں نے تعمیر کا آغاز کیا، اس کو اٹھایا. تو اسی طرح مسجد الاقصیٰ کو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ہسٹری میں اتنی پرانی مسجد الاقصیٰ ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ تو تھی نہیں. بھائی کہاں سے نہیں تھی؟ عبد الملک بن مروان نے جو تعمیر کروائی ہے مسجد الاقصیٰ تو نہیں تھی، وہ تو اس سے پہلے تھی. یہ جو قبۃ الصخرہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو گولڈن گنبد ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کو تعمیر کروایا گیا. لیکن مسجد الاقصیٰ ہم نے دیکھ لیا مستند مصادر کے اندر کہ یہ مسجد الحرام کے 40 سال کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے. اب دیکھیے شاہد اقبال صاحب، ایک اور چیز یہاں پر جی، آپ کہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کا وجود ہی نہیں تھا. تو جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے اور آپ نے کفار و مشرکین کو کہا کہ میں رات کے لمیٹڈ سے ٹائم کے اندر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کیا ہوں، مجھے سیر کروائی گئی ہے، تو کفار و مشرکین نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا پتہ ہے آپ کے صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا کہا؟ کہتے ہیں رات کے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک چلے گئے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں تصدیق کرتا ہوں. وہ کہے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے، کیونکہ میں تو اس سے بڑی بات پہ تصدیق کر کے بیٹھا ہوں جس کو دیکھا ہی نہیں، جس کو دیکھا نہیں، میں تو وہی کے نزول کی بات. اس لیے اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا جو ایمان ہے وہ وزنی ہو جائے پوری امت کے ایمان کے اوپر. تو اگر مسجد الاقصیٰ نہیں تھی تو قریش کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کے پاس ثبوت آ گیا کہ مسجد الاقصیٰ تو ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو جھوٹ پکڑا گیا ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے صاحب کو لے کر آئیں، ہم ان سے سوال کریں گے. کیونکہ کفار و مشرکین تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے نا، تو انہوں نے تو مسجد الاقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے سوال کیے کہ مسجد الاقصیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیے. جو سوال انہوں نے کیے اللہ کے رسول نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے. اچھا یہ کانسیپٹ میں یہ کیوں رائج کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کا وجود نہیں ہے؟ اس کے پیچھے پوری یہودی لابی اور صہیونی طاقتیں وہ انوالو ہیں اور یہ فنڈیڈ ہے. صحیح. اور چونکہ میں عربوں میں رہا ہوں اور مجھے وہاں پہ پتہ ہے کہ وہ کیوں ایسا کروا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ جائے کہ یہ مسجد الاقصیٰ کوئی نہیں ہے، تاکہ مسئلہ فلسطین جو ہے اس کو کمزور کیا جائے اور اس سے نظریں ہٹائی جائیں. کیونکہ ابھی ہمارا جو مسئلہ ہے فلسطین، اس کو ہم اسی وجہ سے کہ مسجد الاقصیٰ ہے، بالکل قبلہ اولیٰ ہے، اس کی بنیاد پر تو ہم کر رہے ہیں نا. تو جب یہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، جب ہم کہیں گے کہ مسجد الاقصیٰ تو تھی ہی نہیں کوئی، جب اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی اور یہ مسجد الاقصیٰ تو یہ مسجد الاقصیٰ ہے ہی نہیں ہے، تو بنو امیہ نے ایڈ کروا دیا بعد میں قرآن مجید کے اندر. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حماقت اور بیوقوف کیوں ہیں کہ اتنی
جو بالکل اظہر من الشمس حقیقت ہے تاریخی، جس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. اور کیا کیا انہوں نے کہ مسجد الاقصیٰ یہ نہیں ہے، بلکہ مسجد الاقصیٰ وہ ہے جو مکہ سے 25 کلومیٹر دور تھی. وہ روایت انہوں نے کہاں سے اٹھائی ہیں؟ وہ واقدی کی جو کتاب المغازی ہے وہاں پر روایات ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گئے. وہاں پر مکہ سے 25 کلومیٹر فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الاقصیٰ ہے. تو وہ والی مسجد الاقصیٰ ہے نا. حالانکہ واقدی نے جو کتاب المغازی میں اس چیز کا ذکر کیا ہے یہ واقعہ ہے غزوہ حنین کا، اور غزوہ حنین ہو رہا ہے 7 ہجری میں، اور معراج ہجرت سے 3 سال یا 1 سال پہلے، تو روایات 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ والا واقعہ یہاں والے واقعے کے ساتھ کیسے آپ جوڑ رہے ہیں؟ دونوں مختلف ہیں. تو یہ مسجد وہ اقصیٰ وہ نہیں ہے جو مسجد الاقصیٰ جو قبلہ اولیٰ ہے مسلمانوں کا. لہٰذا اس کے پیچھے جو میں نے بتایا جو ان کا بنیادی ایجنڈا ہے وہ صہیونی طاقتیں ہیں، تاکہ مسجد الاقصیٰ کے وجود کا ہی انکار کروایا جائے، تاکہ مسئلہ فلسطین سے اس کی نظریں ہٹائی جائے. مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت کا ڈکلیئر کرتے ہیں قبلہ اپنا. وہ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام، چونکہ یعقوب علیہ السلام گئے ہیں نا فلسطین، اور انہوں نے اس کی تعمیر کی، تو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ ہمارا. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے تو پھر آقا علیہ السلام سے تو پہلے ہی آئے تھے نا. پہلے ہی آئے تھے. تو ایک چیز اور آ گئی، تو یہ ایک اور نقطہ آ گیا کہ اگر آپ وہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجود ہے. ہاں، یہ پھر اگر بنو امیہ نے بنائی ہوتی تو یہودی کیوں کہتے ہیں ہمارا قبلہ ہے؟ کیونکہ تب تو تھا ہی نہیں. تب تو تھا ہی نہیں. بہت شکریہ پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے. اویس اقبال صاحب کے جو اعتراضات ہیں کہ قرآن اللہ کی وحی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے کچھ سوالات کے اعتراضات کا سر نے بڑا مدلل جواب دیا. انشاءاللہ باقی اعتراضات پر بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب آفیشیل شاہد اقبال یوسفی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.